اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعله سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات تھوڑا تھوڑا سا کچھ آگے آنے کی زحمت ہوگا آپ کو ایک صلوات پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے تھوڑی سی تشریف فرما ایک اور صلوات پڑھیں اس سے بہتر صلوات سورہ مبارکہ الانسان، سورہ الدہر، قرآن مجید کا ایک حسین، ایک جمیل، فضائل اہل بیت پر مشتمل سورہ، جس سورہ میں اللہ نے اہل بیت کی سخاوت کو بیان کیا ہے، جس سورہ میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے اور ایام عزا اور موسم عزا کا اختتام ہو رہا ہے۔ کیوں اس سورہ کا اور اس کی ابتدائی 3 آیتوں کا انتخاب کیا، یہ کوشش ہوگی کہ اپنے بیان میں روشن کر سکوں۔ ارشاد ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ 2 طرح کے ترجمے ہیں اور دونوں ترجمے کرنے کی کوشش کروں گا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ اسی ترجمے میں اگر استفہام کو انکاری مان لیا جائے تو ایک ترجمہ ہوگا، اور استفہام کو اگر اقراری اور اثباتی مان لیا جائے تو ایک اور ترجمہ ہوگا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ یہ انکار ہو رہا ہے یا اظہار اور اقرار اور اثبات ہو رہا ہے؟
اگر انکار ہو رہا ہے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جو وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جو قابل ذکر وہ نہیں تھا۔ اور ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ انسان پر ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، یعنی انسان پر ایسا وقت آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ انسان تھا اور وہ قابل ذکر نہیں تھا، انسان تھا مگر وہ مذکور نہیں تھا، انسان تھا مگر وہ ذاکر تھا۔ ایسا آیا اس پر ویسا وقت کہ جو صرف وہ ذاکر تھا، مذکور نہیں تھا، وہ قابل ذکر نہیں تھا مگر خود ذاکر تھا، اس لیے کہ کوئی اس کا ذکر کرنے والا نہیں تھا۔ اچھا، پھر قرآن نے قاعدہ بھی یہی دیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو یہ کوئی انسان ہے جو پہلے وہ ذکر کر رہا ہے پھر اس کا ذکر کیا جائے گا۔ وہ جو پہلے ذکر کر رہا ہے اور بعد میں اس کا ذکر کیا جائے گا، وہ وہی ہے جس نے فرشتوں کو عبادت کا سلیقہ سکھایا ہے، جس نے خالقیت کے جلووں سے پہلے ان مخلوقات کو اللہ سے آشنا کیا جو اس کائنات کے بننے سے پہلے کی ہیں یا انسان کے بننے سے پہلے کی ہیں۔ جب حضرت آدم کو اللہ خلق کر رہا ہے اور اپنا خلیفہ زمین پہ بنا رہا ہے تو اس وقت فرشتے تھے نا، تبھی تو گفتگو ہو رہی ہے۔ فرشتے تو موجود تھے، انسان نہیں تھے۔ اور فرشتوں نے جو بات کی کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اسے بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے موجود ہیں، حاضر ہیں۔ فرشتوں کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ اس کے کئی کام ہیں، اس انسان کے کئی کام ہیں۔ ایک کام تو اس کا یہ ہے کہ یہ فساد پھیلاتا ہے، ایک کام اس کا یہ ہے کہ یہ خون بہاتا ہے، مگر ایک کام اس کا یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ یعنی ایسا انسان، ایسا وجود کیوں بنا رہا ہے کہ جو یہ بھی کرے گا اور یہ بھی کرے گا، یعنی وہ فساد بھی پھیلائے گا، خون بھی بہائے گا اور عبادت بھی کرے گا۔ تو عبادت کے لیے تو ہم حاضر ہیں۔ فرشتے انسان کی عبادت کے بارے میں اللہ کو گویا ایک بات ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک گفتگو ہے، کیونکہ دو جواب بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور اللہ نے نہ یہ نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں پھیلائے گا، اللہ نے ان کی بات کو رد نہیں کیا، اللہ یہ نہیں کہا کہ یہ خون نہیں بہائے گا، اللہ نے فرشتوں کی بات کو رد نہیں کیا، مگر اللہ نے ایک ایسی بات کہہ دی جو پھر اب قیامت تک اس کی بات کی تلاش میں رہنا ہی ہدایت پانا ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہ کیا جانتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ خاص طور پر وہ منظر جب بنا کہ جب بستر مصطفیٰ پہ علی سوئے اور اللہ نے جبریل اور میکائیل سے کہا جاؤ بائیں تیر اور سرانے کھڑے ہو کر میرے علی کی حفاظت کرو، اور جبریل اور میکائیل سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو ایک دوسرے پہ قربان ہو سکتا ہے، تو حدیث کہتی ہے فَأَخْتَارَهُمُ الْحَيَاةَ، دونوں نے زندگی کو اختیار کیا۔ کہنے نہیں ہم دونوں، اس نے کہا میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں، کوئی کسی پہ قربان ہونے کو تیار نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے کہا اب ذرا زمین پر دیکھو، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ قربان ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جو وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جو وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ یہ وقت ہی نہیں تھا جو قابل ذکر ہوتا۔ اللہ سورج اور چاند کو بنائے گا تب وقت بنے گا، اور جس انسان کی بات ہو رہی ہے وہ تو چاند اور سورج کے بننے سے پہلے کا انسان ہے۔ یہ جو انسان بیان ہو رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کے بعد جو دوبارہ اللہ نے اگر اسی انسان کے تذکرے کے ساتھ وہ کہہ دیتا نا کہ انا خلقناہ، کہہ دیتا کہ ہم نے اسے خلق کیا ہے، تو پھر وہی انسان کی بات چل رہی ہوتی۔ ہم نے اس انسان کو خلق کیا ہے من نطفۃ امشاج نبتلی، مخلوط پانی سے،
ہم نے اسے مخلوط پانی سے خلق کیا ہے اور پھر اسے مختلف مراحل سے گزارا ہے۔ تو پھر بات ہوتی کہ یہ اسی انسان کی جو بات چل رہی تھی پہلی آیت میں، اسی کے تسلسل میں بات ہو رہی ہے، لیکن پروردگار عالم نے دوبارہ انسان کی خلقت کی بات کی ہے۔ وہاں انسان کی بات کی، پھر دوبارہ کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے خلق کیا اور اسے مختلف مراحل سے گزارا۔ تو وہ جو مخلوط پانی سے بنا اور جو مختلف مراحل سے گزر کر دنیا میں آیا، اس کے بارے میں غور کرنا بھی قرآن کا پیغام ہے، اور اس انسان کے بارے میں غور کرنا بھی قرآن کا پیغام ہے جو اس سے پہلے بنا ہے۔ یعنی اگر ہم میں لفظ بدل کیوں کہہ دوں کہ ہمیں دو طرح کے انسانوں پہ غور کرنا ہے، ہدایت دینے والا اور ہدایت لینے والا۔ جو ہدایت وہ انسان جو نور ہے، جس کی اصالت، جس کی حقیقت نور ہے، اور وہ انسان جس کی اصالت اور جس کی حقیقت مخلوط پانی ہے، ممبر کی زبان ہے بھائی۔ تو یہ دو طرح کے انسان پھر یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی میں نئی بات تو کر نہیں رہا کہ کوئی دو طرح کے انسان کیا ہوتے ہیں؟ انسان تو انسان ہے، انسان تو سب ایک جیسے ہیں۔ یہ لب و لہجہ اس ممبر کا نہیں ہے۔ سب کو برابر کہنے والے کسی اور قبیلے کے ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ ہم میں سے جن کو میں پہچانتا ہوں، میں سب اکثر چہروں کو جانتا ہوں، عزادار ہیں جعفر طیار اور مختلف نواحی علاقوں کے اور مختلف قریب کے علاقوں کے مومنین تشریف فرمائے ہیں، جعفر طیار کے نواحی علاقے۔ تو ہم میں سے کوئی نبی، رسول، امام معصوم تو نہیں ہے نا، تو پھر ہم تو ایک جیسے ہوئے۔ تو جو ایک جیسے ہیں، اللہ نے انہی کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ہر شخص علیحدہ صلاحیتوں کا حامل ہے، ہر شخص علیحدہ علیحدہ کمالات کا حامل ہے، ہر شخص کے اندر علیحدہ صلاحیتیں اور کیفیتیں پائی جاتی ہیں۔ جی، لوگ ایک جیسے ہیں مگر ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ مثال ہماری پرانی ہے کہ انتہائی اہم دستاویزات پہ دستخط کے بعد انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی انگوٹھا لگاتے ہیں، لگوایا جاتا ہے۔ بھائی دستخط کر دیا، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ وہ جواب تو نہیں دے پاتا، مگر اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ دستخط جعلی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ تم نے بنائے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا تکرار نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا، تو کسی کا انگوٹھا ایک دوسرے جیسا نہیں ہے، تو ذہن ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا۔ میں عوامی خطیب ہوں، عامیانہ ان بچوں کے لیے بھی کوئی بات روشن رہے۔ فلاں کمپنی کی گاڑی 2022 کا ماڈل ساری ایک جیسی ہے نا، 2 لاکھ گاڑیاں نکالی ہیں اس دفعہ فیکٹری نے، مثلا فلاں موٹر سائیکل فلاں ماڈل کی ایک جیسی ہے نا ساری، مگر یہاں جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے، جو انسان دنیا میں آ رہا ہے، وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ اس کی خالقیت کا کرشمہ ہے کہ اس نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا۔ جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو جنہیں بنانے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دیتا ہو، جنہیں بنانے کے بعد وہ متکبر کہلاتا ہو، جن کے سجدے پر وہ اپنا تکبر کا اظہار کرتا ہو، وہ عام لوگوں کی طرح کیسے ہو جائیں گے؟ پھر خواہش کروں میرے دوست جو دروازے پہ کھڑے ہیں، کچھ جگہ بنائیے، اس طرف بھی جگہ ہے، اگر ہمارے دوست اس طرف والے تھوڑا آگے آ جائیں گے تو ان کے لیے رستہ بن جائے گا۔ دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے باہر، تھوڑا سا رستہ دیجئے ان دوستوں کو اندر آنے کے لیے۔ عنایت ہوگی، مان لیجئے، کہنا مان لیجئے، آپ ہی کہتے ہیں کہ کہنا ماننے والے ہیں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ وقت بھی بہت محدود ہے، بات بھی بہت سی سوچی ہے کہ یہ باتیں ہوں۔ دو طرح کے انسان۔ اچھا، یہ میں نے عرض کیا کہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں۔ قرآن میں انسان کی قسموں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے جب مذمت اور
غصے کا اور ناراضگی کا اور اپنے غضب کا اظہار کیا ہے انسان کی حرکتوں کو دیکھ کے، جی، تو کبھی کہا یہ شیطان ہے، شیاطین الانس والجن، جنی شیطان اور انسی شیطان، یعنی جنوں میں تو شیطان جنی ہے، ہر جن شیطان نہیں ہے مگر شیطان جن ہے، تو اللہ انسانوں کو بھی شیطان کہہ رہا ہے، شیاطین الانس والجن۔ کبھی پتھر کہہ رہا ہے، یا کل حجارہ، پتھر۔ کبھی غضب کا اظہار کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام، پھر اور غصے کا اظہار، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ جانور ہیں، پھر خود کہتا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ اس کے غضب کا اور اس کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ تجھے ایسا تو نہیں بنایا تھا میں نے، یہ تو کیا ہو گیا؟ تجھے میں نے پتھر تو نہیں بنایا تھا، یہ تو کیا ہو گیا ہے؟ تجھے میں نے شیطان تو نہیں بنایا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ غصے کا اظہار، اس کے غضب کا اظہار۔ اور جب وہ پیار بھرے لہجے میں اور محبت بھرے لہجے میں اور اس کی کرم نوازیاں اور اس کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ نام اس نے کچھ اور لیے ہیں، مثلا یا بنی آدم، یہ لہجہ ہے اس کا۔ کبھی کہتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اس لہجے میں بات کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، جی۔ کبھی لفظ انسان وہ استعمال کرتا ہے، جیسے یہ سورہ دہر کی ابتدائی آیات میں اس نے انسان کو یاد کیا ہے، یہ بھی اس کا، مگر اس میں اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی ربوبیت، اس کا پیار، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ کبھی بشر کہہ رہا ہے، اور بشر بھی نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہارا میرا ظاہر ایک جیسا ہے، تمہارے میرا جو ساخت ہے وہ ایک جیسی ہے، نظر ہم دونوں ایک جیسے آتے ہیں، جی، میری بھی آنکھیں ہیں، میرے بھی پیر ہیں، جی۔ پھر فوراً کہا کہ یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی بھی یہ نازل ہوتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یہ پھر اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ مضمون میرا یہ نہیں ہے کہ ان کا بشر ہونا اس کا کیا مطلب ہے، بہت روشن بات ہے، ہم ابھی کہہ چکے، یعنی یہ عقیدہ روشن ہے کہ اگر سرکار سے کہلوایا گیا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو یہ بہت روشن بات ہے کہ جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر نبی اگر کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں تو اس کا کوئی اور مطلب ہے، اس کا کوئی اور فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کوئی اور حکمت ہے۔ اور پھر واضح طور پہ کہہ دیا مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، تو جو اپنے آپ کو نبی سے جوڑتے ہیں کہ ہماری طرح ہیں، ان پر کبھی وحی آئی ہے؟ کبھی ان پر وحی آئی ہے؟ تو نبی نے تو اپنے بشر ہونے کے ساتھ وحی کا تذکرہ کیا ہے، جی۔ بڑے لطیف جملے مولانا بعض شخصیات کے، بعض خطیبوں کے، اظہر حسن زیدی صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی، خبردار نبی جیسا اپنے آپ کو نہیں کہنا۔ یہ لب و لہجہ قرآن میں انسان کے حوالے سے۔ تو اب دو طرح کے انسان خود اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے اسی سورہ کے آغاز میں۔ وہ انسان جو ہدایت دے گا، وہ انسان جو ہدایت لے گا، اس لیے کہ دوسرے انسان کے ساتھ اللہ نے فوراً کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو رستہ دکھا دیا، اس کی مرضی ہے کہ شاکر بنے، اس کی مرضی ہے کہ کافر بنے، جی۔ یہ ہدایت لینے والا، وہ ہدایت دینے والا۔ عزیزو، اس منبر پر دونوں کا تذکرہ ہوگا، ہدایت دینے والوں کے نام پہ جمع ہوں گے اور جمع ہونے والے ان سے کچھ لے کے جائیں گے۔ یہ خلاصہ ہے مجالس عزا کے انعقاد کے فلسفے کا۔ دسترخوان بنام اہل بیت لگے گا جو ہدایت دینے والے بیٹھیں گے، وہ آ کر جو ہدایت لینے والے ہیں، تو لینے والوں کو انہوں نے کیا دیا ہے یہی بیان ہوتا رہے تو مجلس مکمل ہو جاتی ہے، فلسفہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ انسان، عزیزان گرامی،
معرض خطر میں ہے، مسلسل خطرات اس کے اطراف میں منڈلا رہے ہیں، یہ بہکنے بھٹکنے کے خطرات کا شکار ہے۔ ان الانسان لفی خسر کا روشن عنوان ہے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ پا رہی تھی بات کہ کیسے سمجھوں کہ انسان خسارے میں ہے۔ کہ ایک دن میں گزر رہا تھا کہ ایک رستے پر برف بیچنے والا آوازیں لگا رہا تھا، رحم کرو اس پر کہ جس کا سرمایہ گھل رہا ہے۔ میری اور آپ کی پھر کہنے لگے، مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ مسلسل جو معرض خطر میں ہو، کب کون سی بات دماغ پر اثر کر جائے، کب ہم اثر قبول کر لیں، کب ہم کسی سے متاثر ہو جائیں۔ ایک بچہ کہنے لگا، مولانا کیوں روکتے ہیں آپ لوگ کہ فلاں اسکول میں داخلہ اور فلاں کالج میں داخلہ اور فلاں جگہ نہ پڑھو اور فلاں سے تعلیم حاصل نہ کرو؟ الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا اخذہا۔ حکمت مومن کی گمشدہ شے کو کہا جاتا ہے۔ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ بھائی تم نے پوری حدیث پہ غور کیا ہوتا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، پہلے مومن ہو جاؤ پھر جہاں سے چاہو لے لو۔ پہلے خود مضبوط نہیں ہے، یہ ہر ایک سے لینا چاہتا ہے، وہ اثر ڈالے گا۔ ہم لوگ اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ اثر گزار وہ ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، اثر پذیر وہ ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر اثر پذیری کا ماحول ہے۔ میں ہرگز مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی معمولی سے سمجھ رکھنے والا بھی نہیں کہے گا کہ اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے نہ بھیجو۔ بھرپور جانا چاہیے، خوب اہتمام سے جانا چاہیے، مگر یاد رہے کہ ہر ماحول کا ایک خاص مثبت منفی اثر ہے۔ میں اگر ایسی جگہ جا رہا ہوں، سرکار ایک جگہ سے گزر رہے تھے، حضرت کے سامنے سے سرخ اونٹوں کی قطار گزرنے لگی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے کہ کیسے تمہارے طور طریقے ہونے چاہیے۔ حضرت نے منہ موڑ لیا اور رخ موڑ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ قطار گزر گئی۔ ایک صحابی محترم نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا، میں مہنگی سواریاں، سرخ اونٹ یعنی مہنگی سواریاں، آج کی آپ مہنگی سواریاں ذہن میں لے آئیں، اس وقت کی وہ قیمتی مہنگی سواریاں، تیز رفتار بھی، خوبصورت بھی، مہنگے۔ حضرت نے فرمایا، میں اگر انہیں دیکھتا رہتا تو ان کے حصول کا شوق میرے ذہن میں آتا کہ مجھے بھی تو ملے، میں بھی تو، میرے پاس بھی تو ہوں۔ یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ ہم اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ اثر گزار جب ہوں گے کہ جب ہم مضبوط ہوں گے۔ کیا کریں کہ مضبوط ہو جائیں؟ عزیزو یہ تو بہت روشن فارمولہ ہے، ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، مضبوط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی مضبوط ہو سکیں گے۔ اور مضبوط لوگ کون ہیں؟ جنہیں قرآن نے آیات محکمات کہا ہے۔ مضبوط لوگ کون ہیں؟ جنہیں قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے۔ مضبوط لوگ کون ہیں؟ جن میں پہلا نام محمد مصطفیٰ اور آخری نام مہدی آخر الزماں کا ہے۔ ہم اگر ان کے زمانے سے دور ہیں اور اس وقت ہم عصر غیبت میں ہیں اور فزیکل اور ظاہری طور پر ہم ان کی زیارت سے محروم ہیں، تو یہ ذکر ہے جو ہمیں ان سے جوڑ رہا ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی قدر آپ نے 2.25 مہینے تک محسوس کی اور سال ہائے سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جا رہا ہے، عزاداری کی اہمیت بھی روشن ہوتی جا رہی ہے۔ جی ماضی کے اندر یہ امام بارگاہ بہت بڑا تھا، آج یہ امام بارگاہ چھوٹا پڑ گیا۔ امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے، حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس دروازے پہ آنے والوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے برادران غازی عباس ٹرسٹ کے تمام اراکین نے، من جملہ مجھ حقیر فقیر نے، ہم نے یہ طے کیا کہ بالکل برابر میں جو جگہ موجود ہے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جائے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری بیویاں، خواتین، بچیاں، مائیں، بیٹیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر زیر آسمان بیٹھی ہوتی ہیں، خاص طور پر اس وقت دھوپ بھی ہے اور وہ شاید ہم سے کم تعداد نہیں ہے ان کی جو مجلس میں تشریف فرما ہیں، مگر زیر آسمان بیٹھی ہیں، پنکھے
आसाइश, आराम, सुकून जो इस वक्त मुझे और आपको मैसर है, उन्हें मैसर नहीं है। और हम शायद बहुत से हम में से उनकी वजह से ही अज़ादार हैं। लिहाजा उनके लिए एक इमारत की तामीर की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अली रज़ा साहब की जानिब से भी, जनाब सरवर अली साहब की तरफ से भी, हमारे अरकान ट्रस्ट की तरफ से कोशिशें आगे बढ़ गई हैं, कुछ इंतज़ामात हो गए हैं। हमारे ये दोस्त इतवार के दिन जाफ़र तैयार में घर घर दर दर पे जाएंगे सवाब में शरीक करने के लिए। तो मैं अपील करूँगा अपनी तरफ से भी कि जो जिसको तौफ़ीक़ हासिल है वो अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डाले। कौमें अपने इदारों से पहचानी जाती हैं, कौमों का वक़ार उनके इदारों से बढ़ता है, और हम चले जाएंगे मगर ये इदारे रहेंगे। अपना आखिरत का सामान भी हम यहाँ कर सकते हैं। इस काम में तौफ़ीक़ शामिल हाल हो, इस दुआ की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। बढ़ दिए अपने मजमून की तरफ कि ये मजलिसें, इन मजलिसों का असर, इन मजलिसों का नतीजा आगे बड़ा बहुत देर पा और देर रस नताइज हैं। हम असर पजीर हैं और असर गुजार भी हैं। असर गुजार जब होंगे जब खुद मजबूत हो जाएंगे, वरना असर पजीर रहेंगे, लोगों के रंग में रंगते चले जाएंगे, माहौल का असर अपने ऊपर लेते रहेंगे। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि यूरोप ना भेजिए अपने बच्चों को, अमेरिका कनाडा पढ़ने के लिए लंदन ना भेजिए, ज़रूर भेजिए, शान से एहतमाम से भेजिए, मगर मजबूत बना कर भेजिए। और वहाँ जाने के बाद भी नज़ारत रखिए और उनसे ये अहद ले लीजिए जी कि वो वापस आके अपने वतन की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान के काम आएंगे। सलाहियत यहाँ की थी, काम किसी और के आ रही है जी। शख्सियत यहाँ की थी और ख़िदमत किसी और की कर रही है। हमारे वतन को हर वतन से ज़्यादा ज़रूरत है, और ये हमारा वतन है, हमारा प्यारा वतन है, और हम इस वतन से मोहब्बत करना अपना ईमान समझते हैं। इसकी खिदमत करना है, वापस आना है। मगर अजीज़ों, ये जो जाते हैं, मैं अफसोस के साथ एक जुमला कहता हुआ गुजर जाऊँ कि ये कह के तो जाते हैं कि वापस आएंगे, मगर ये न सिर्फ खुद वापस नहीं आते, अब्बा अम्मा को भी बुलाने की बातें करते हैं, और अब्बा अम्मा भी 50 तरह के उन्वान बना के जाने की तैयारी कर लेते हैं। खुद साख्ता हिजरत, खुद बाफ्ता हिजरत जी, जिसका कोई सवाब नहीं है वो हिजरत, वो करने के लिए वालिदैन भी वहाँ चले जाते हैं। वो PR और नेशनलिटी और ग्रीन कार्ड और पता नहीं कौन सा पासपोर्ट और ये सब चीज़ लेने की बातें हो रही हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जाएं मगर वापस आएँ, और वापस आकर वहाँ का असर या ना लाएँ, बल्कि वहाँ असर छोड़ कर आएँ। और ये कायदा फार्मूला अल्लामा इकबाल ने दिया है। इकबाल जर्मनी जाने से पहले जितने इनकलाबी थे, वापस आने के बाद उससे बड़े इनकलाबी हुए। होना तो बरक्स चाहिए था, मगर इकबाल वापस आके ज़्यादा इनकलाबी शायरी उन्होंने बोली है, ज़्यादा बेदारी की बातें और ज़्यादा शऊर दही की गुफ्तगू उन्होंने शायरी की सूरत में वापस आके ज़्यादा की है। इकबाल ने फार्मूला ये दिया है कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरहंग, खीरा न कर सका हुजूर, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना हो नजफ। अगर मदीना और नजफ की खाक का सुरमा लगा हुआ हो तो हम मदनी निगाहों से देखेंगे और नजफी निगाहों से देखेंगे, फिर दुनिया हम पर असर नहीं करेगी। तो इंसान दो तरह के हुए, वो हिदायत देने वाला इंसान और ये हिदायत लेने वाला इंसान। मेरे बच्चों, जवानों, मैंने अपनी बात को किसी हद तक मुकम्मल किया। इन मजलिसों की अहमियत, अज़ादारी की क़द्र व मंज़िलत वो किसी से मख्फी नहीं रहनी चाहिए, और शऊर बढ़े तो अज़ादारी की अहमियत बढ़ती चली जाए। ये हमें हमारी जानों से ज़्यादा अज़ीज़ है, ये हमें हमारी दुनिया से ज़्यादा अज़ीज़ है, हमारी हर शय से ज़्यादा अज़ीज़ है और होना चाहिए। मगर जब इसकी इतनी कीमत है, जब ये इतनी कीमती शय है और इसका वजूद, इसका मकसद इतना कीमती है, तो फिर ख़तरात भी, मुश्किलात भी, उलझने भी, परेशानियां भी फिर उसी के हिसाब से होंगी। और उन मुश्किलात और परेशानियों को समझना,
ان مشکلات اور پریشانیوں کو سمجھ کر ان کا حل نکالنا، یہ ہنر ہے ہر عزادار کا۔ اسی مجمع میں کتنی ہی شخصیات تشریف فرما ہوں گی جو ممبر پر نہیں آتی، جو سوزخانی اور نوحخانی نہیں کرتے، مگر بہت سارے میرے قبیلے کے لوگوں سے یا ممبر پہ آنے والوں سے ہٹ کر سوچتے ہیں، اور شاید اچھا سوچتے ہیں، شاید زیادہ سوچتے ہیں اور زیادہ اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ ہر فرد ملت عزاداری کے نظام کو مضبوط بنانے میں اپنا مثبت کردار اور اپنا واقعی کردار ادا کرنے کے لیے آگے آئے، کوشش کریں۔ ہمیں دو چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز انسانیت کو محفوظ رکھنا ہے اپنی طرف سے۔ انسانی قدروں کے خلاف حسینی عزادار نہیں جا سکتا، انسانی جذبوں کو حسینی عزادار ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ انسانیت ہماری ایک رشتہ داری ہے۔ دوسرا عنوان ہے مذہبیت۔ مذہب اور انسانیت یہ دونوں برابر برابر چلیں گی، اور یہ میرا دیا ہوا کوئی جملہ نئی بات نہیں کر رہا، یہ مولا کائنات کا دیا ہوا فارمولہ ہے۔ مالک میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہے، اور نذیر لک فی الخلق، یا تمہارا انسان ہونے میں، تم جیسا انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے انسان ہماری نسبت سے رہتے ہیں۔ ایک وہ جو انسان ہے، بس انسان ہے، ہمیں کوئی تعلق نہیں کہ وہ کلمہ کیا پڑھتا ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں کہ وہ کون سی عبادت خانے میں جاتا ہے اور کہاں جا کر وہ خم و راست ہوتا ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے میرا کسی بھی شخص کے ساتھ۔ دوسرا رشتہ مذہب کا رشتہ ہے، یہ بھی ماتم کرتا ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، یہ بھی مولا علی کا نعرہ لگاتا ہے۔ اس کی کربلا اور میری کربلا دو نہیں ہے، اس کے مولا حسین اور میرے مولا حسین دو نہیں ہیں، اس کے مولا علی اور میرے مولا علی دو نہیں ہیں، ہمارا مذہب کا رشتہ۔ اس مذہبی رشتے کو محفوظ رکھنے کے لیے عزیزان گرامی، اس مذہب کے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے دو پہلوؤں پر غور کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا پہلو خود اس کی بقا، اس کی بقا، اسی کسی طرح بچا لو، اور دوسرا پہلو اس کی بقا کا تسلسل، یعنی آج آپ نے ایسا کام کیا کہ یہ باقی رہ گیا اور باقی بچ گیا اور محفوظ رہ گیا، کچھ ایسا بھی کرو کہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ بقا اور سالمیت یہ دو میرے اور آپ کے ہدف ہوں مذہب کے عنوان سے۔ ہمارا جو کچھ سرمایہ، جو کچھ دولت، قیمت، جو کچھ ہے ہمارے پاس، ہم اگر اچھے نمازی، روزہ دار، حاجی ہیں، ہم اچھے اگر انسان ہیں تو وہ عزاداری کی برکتوں سے ہیں۔ ہمارا مذہب بطفیل عزاداری ہے۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں گے نبی کے۔ ہمارا دین، مذہب، انسانیت سب بطفیل عزاداری ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو مؤخر کر سکتے ہیں مگر عزاداری کو مؤخر نہیں کر سکتے۔ جی چھوڑ دیں گے، فلاں سے ہماری تکرار چل رہی تھی، چھوڑ دیں گے، مگر عزاداری کے معاملے میں ہم کوئی طے نہیں کریں گے، کوئی بات طے نہیں کریں گے۔ تو بقا اور اس کی سالمیت یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کریں؟ پہلے تسلی دیجئے، آپ میری باتوں سے اکتا تو نہیں رہے؟ مل کر صلوات ہدیہ کریں۔ اہل علم تشریف فرمائے ہیں، اہل دقت، صاحبان ادب، اساتذہ، پروفیسر، ڈاکٹر حضرات تشریف فرمائے ہیں۔ میری قوم کی اس خطے کی یہ مضبوط ایک مجلس اور جلوس ہے جس میں لوگ بڑے شوق سے، ذوق سے، قربتاً اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آج رات کے بعد سے موسم تبدیل ہو جائے گا، ہمارے مزاجوں کا موسم تبدیل ہو جائے گا۔ امام حسین ہم سے علیحدہ نہیں ہوں گے،
اس لیے کہ ہم تو نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد حسین کو سلام کر کے نماز کو قیمت دے دیتے ہیں۔ ہماری نمازیں قیمتی ہو جاتی ہیں، ہر نماز کے بعد امام حسین کو سلام ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی دن ایک دن نہیں، دن میں 5 مرتبہ حسین بولتے ہیں، امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ تو امام حسین ہم سے علیحدہ نہیں ہو رہے، ہم امام کے ذکر سے علیحدہ نہیں ہو رہے، بلکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ موسم ازاں اب موسم شادمانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب شادیوں اور میلادوں اور محفلوں میں بھی شرکت ہوگی، اور اب کپڑے بھی رنگین پہنے جا سکیں گے۔ موسم بدل رہا ہے، موسم ازاں بدل رہا ہے۔ ہم امام حسین سے اللہ نہ کرے کہ ایک لمحہ بھی ہماری زندگی میں آئے جو اب امام حسین کے نام سے، امام کی یاد سے دور ہو۔ یہ جو نظام ہے عزاداری کا، اس کی بقا اور اس کی سالمیت، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو 2 چیزوں سے ممکن ہے۔ مجھے کچھ دیر برداشت کیجیے گا، پھر شاید آئندہ توفیق ہوگی تو آئندہ سال اس مجلس میں ایسے ملاقات ہوگی۔ جی کیا کریں کہ اس کی بقا اور سالمیت کو محفوظ رکھیں اور تضمین کر لیں، اس کی حفاظت کر لیں؟ 2 چیزوں سے ممکن ہے، ایک بصیرت اور ایک ہمت۔ بصیرت اور ہمت، جس کو میں لفظ بدل کے مولانا ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، جس کو لفظ بدل کے میں کہہ دوں قوت احساس بصیرت، ہمت جرأت اظہار۔ قوت احساس جب تک نہیں ہوگا، بصیرت جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک میں تشخیص نہیں دے پا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کب میں اسیر ہو گیا۔ کیا خوب مثال دی ہے ہمارے بزرگ عالم دین مرجع تقلید نے، آیت اللہ خامنہی نے، کہ وہ جو میلوں کے سمندر کے اندر جال بچھا ہوا ہوتا ہے مچھلیوں کا، وہ جو 1 مہینے سے جال بچھا ہوا ہے، اس کے اندر ہزاروں لاکھوں مچھلیاں ہیں جو جال میں آ چکی ہیں، مگر ایسی آزادی سے تیر رہی ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ آزاد ہیں، بس ایک ڈور کھینچنے کی دیر ہے، تب انہیں پتہ چلے گا ہم تو 1 مہینے پہلے اسیر ہو گئے تھے۔ جی پتہ ہی نہیں ہے کہ اسیر ہو گئے، معلوم ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کے ہاں بصیرت نہیں ہے، جس کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی۔ بصیرت بہت بڑی نعمت ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا۔ اخباروں کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ بنانے والے اور ہیں، نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بنانے والے اور ہیں۔ ہم اس خبر کے پیچھے جو خبر ہے اس تک پہنچنا بصیرت ہے۔ وہ جو خبر نظر آ رہی ہے اس خبر کے پیچھے بھی ایک خبر ہے، بس اس خبر کے پیچھے اگر میں پہنچ جاتا ہوں تو یہ بصیرت ہے۔ کیسے اس سرمایے کو محفوظ رکھا جائے جو ہمارے آباء و اجداد نے دیا ہے؟ میں نہیں گیا ان بچوں کو بتانے کے لیے، اس بحث کی طرف نہیں گیا کہ کیسے یہ پہنچی ہم تک، کتنا خون دیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنا مال خرچ ہوا ہے، کتنے لوگوں کے گھر جلے ہیں، کتنے لوگوں کو زندہ درگور کیا گیا ہے، دیواروں میں چنا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سامنے ان کے باپ کو، ان کے بھائی کو ذبح کیا گیا ہے، مردوں کے سامنے ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ یہ ایسے ہی یہاں تک نہیں آیا ہے، حلقوم بریدہ کیے گئے ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہمیں ملی ہے، اور اس کی اہمیت، ہدایت لینے کی اہمیت، یہ بصیرت، اس کو کیسے محفوظ رکھیں؟ بصیرت سے اور ہمت سے، جرأت اظہار سے، ہمت کرنی ہوگی۔ البتہ میں ایک بات کرنے سے پہلے، میرے بچوں جوانوں، کبھی بھی گفتگو سے پہلے احتجاج نہ کرنا۔ جو لوگ احتجاج پہلے شروع کرتے ہیں انہیں بھی گفتگو کرنا پڑتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے گفتگو کا دروازہ کھولا جائے، وہ کسی بھی سطح کی گفتگو ہو۔ میں اگر اس گفتگو میں نہیں بیٹھ سکتا تو کوئی اور میرا بھائی ہوگا جو وہاں بیٹھ سکتا ہے، مگر گفتگو سے پہلے احتجاج نہیں ہوگا، گفتگو ہوگی۔ اور 2 باتوں کو گفتگو کے اندر مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، علاقائی تعصب
لسانی تعصب، خاندانی قبیلے کا تعصب، تنظیمی تعصب، ان تعصبات سے پاک ہو کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ میری وہ تنظیم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کام کرنے والے شیعہ نہیں ہیں، حسینی نہیں ہے، عزادار نہیں ہے، ماتمی نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے۔ میں اگر اس تنظیم میں نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باطل ہے، غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علاقائی تعصب، جی یہ پنجاب کا ہے، یہ سندھ کا ہے، یہ سرحد کا ہے، یہ بلوچستان کا ہے، پھر یہ گلگت کا ہے، بلتستان کا ہے، پھر یہ شنا بولتا ہے، یہ بلتی بولتا ہے۔ یہ علاقائی تعصب بہت بڑی رکاوٹ ہے اس نظام کو بہتر اور سالم رکھنے میں۔ لسانی تعصب، تنظیمی تعصب، افسوس ہوتا ہے جب کسی فورم کے اوپر مختلف جماعتوں کے نمائندگان بیٹھے ہوتے ہیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو بندہ جس نے بلایا ہے یا وہ جس کے پاس چل کر گئے ہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے تو شیعہ بلائے تھے، یہ تو فلاں جماعت کا ہے، یہ تو فلاں جماعت کا ہے، اس کے تو اپنا ایجنڈا ہے، اس کا تو اپنا ایجنڈا ہے۔ بہت بڑی رکاوٹ ہے تشیع، پاکستان کی تشیع کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لہذا ذاتی ایک نقطہ تو تعصب کی عینکیں اتارنی ہوگی۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ ان کے امام حسین اور ہمارے امام حسین دو نہیں ہیں، ان کی کربلا اور ہماری کربلا دو نہیں ہے۔ یہ محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے کہ امروہہ والوں کے علم ہے اور یہ راجستھان والوں کے علم ہے اور یہ مثال کے طور پہ لکھنؤ والوں کا انداز عزاداری ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس بنیاد پر کوئی تناؤ ہو جائے، کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے، یہ عزاداری کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تعصب سے بچنا ہے۔ دوسری چیز جس سے بچنا ہے، ذاتی تعلقات اور ذاتی مفادات کو عزاداری میں نہیں لاؤ۔ میرا ذاتی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے تعلقات اللہ سے، رسول اللہ سے اور حسین سے بنانے، کسی افسر سے نہیں بنانے، کسی وزیر سے، کسی سفیر سے نہیں بنانے، کسی گورنر سے، کسی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سے نہیں بنانے۔ یہ مجھے اپنے ذہن کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرنا ہوگا کہ میں جو ملنے جا رہا ہوں میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری عزاداری کا مسئلہ ہے، میرے ماتم کا مسئلہ ہے، میرے علم کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ بصیرت کے بعد میں ایک جملہ کہہ کر میں بس آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے بچوں، بصیرت بڑھانے کا ایک جملہ، بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے، میں ان کے لیے علماء کو تو سبق سنا رہا ہوں، ان سے دعا چاہیے، ان بچوں جوانوں کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں۔ بصیرت بڑھانے کا ایک فارمولہ دے رہا ہوں، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم میں انتشار پھیلانے کی بات کرے، سمجھو شیطان کی آواز ہے۔ یہ فارمولہ شیطان کی آواز ہے۔ یہ فارمولہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ اگر کوئی قوم میں لڑائی کروا رہا ہو، دو انجمنوں میں، دو تنظیموں میں، دو اداروں میں لڑائی دو علماء میں لڑائی کروا رہا ہو، تو سمجھ لیں یہ شیطان کی آواز ہے۔ آپ شیطان کا حصہ اور اس کے معاون نہیں بنیں گے۔ اس کی حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں تو حوصلہ شکنی کریں، کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں جہاں پر انتشار کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دعائے زہرا ہے، اس پہ امام زمانہ کی نگاہ خاص ہے۔ میں عزادار، عزاخانہ اور عزاداری کے مخالفوں سے کہوں گا کہ اس کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں دیکھو۔ اگر تم نے عزاداری کی طرف، عزاخانوں کی طرف، عزاداروں کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا تو تمہارا سامنا سب سے پہلے تو اللہ سے ہے، پھر رسول اللہ سے ہے، پھر حیدر کرار سے ہے، اور پھر حسین کی ماں زہرا سے ہے۔ بی بی بانی ہے نا، بی بی محافظ ہے نا، بی بی کی امانت ہے نا ہمارے پاس۔
یہ امانت صحیح و سالم آگے بڑھانی ہے، جیسی دی گئی ہے یا ویسی یا اس سے اچھی کر کے آگے بڑھانی ہے۔ اور وہ وقت قریب ہے جب صاحب آئیں گے اور ہم خود امام زمانہ کو امام حسین کا پرسہ دیں گے، وہ ہمارے ساتھ حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کریں گے، وہ ہمارے یہ روتے ہوئے گریہ گناہ چہرے دیکھ کر اپنے زخموں کا مداوع کریں گے۔ چلیے آج کا دن امام زمانہ کی غربت کا دن ہے، آج کا دن ہمارے وقت کے امام کی یتیمی کا دن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں انہوں رلانے والوں میں قرار دے۔ کیا تنہائی ہے، کیا غربت ہے۔ بابا کا جنازہ غسل و کفن دینے پر بھی پہرا لگا ہوا ہے۔ جب منتصر یا مستنصر باللہ نے زہر دے دیا، میرے مولا امام عسکری 10 دن تک زہر کے اثر میں رہے ہیں۔ ابھی آپ تابوت کی بھی زیارت کریں گے۔ اہل بیت کے جنازوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ مولا علی کے جنازے میں اللہ اکبر اہل سنت کے مطابق 2 لوگ جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ امام حسن امام حسین نے عقب سے اٹھایا ہے، آگے سے جنازہ خود اٹھایا، یہ اہل سنت بولتے ہیں۔ جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ امت کو بار بار اعتراض ہو رہا ہے، امت کو بار بار اعتراض ہو رہا ہے، اہل بیت ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلاتے، نبی کے جنازے میں انتظار نہیں کیا، زہرا کے جنازے میں انتظار نہیں کیا، علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنا دیا۔ امت کو بڑا شوق تھا، بار بار مطالبہ لوگ کرتے تھے، ہمیں اہل بیت اپنے گھر کے جنازوں میں نہیں بلاتے۔ اس گھر کا پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جنازہ، جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا۔ امت نے اتنے تیر مارے کہ بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں، اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، حسین کے بدن پہ اتنے گھوڑے دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام سجاد سے بابا کا لاشا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے دور سے دیکھا کہ زین العابدین کا حال غیر ہو رہا ہے۔ میری بیوی نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ امام سجاد نے پھوپھی کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہاں بابا ہے تو یہاں بابا کی بہن ہے۔ 2 قدم آگے آئے، آگے بڑھ کے سہارا دیا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگی پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تم نے یہ کیا حال کیا ہے؟ کہ پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئی اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ حق ہے ایسی رونے کا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ 2 قدم آگے آئی اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے، اور بہن بھی زینب ہو اور بھائی بھی حسین ہو۔ جب آئی ہے امام حسین کے لاشے پہ تو جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا۔ آوازوں کو آزاد کریں گے، میں کچھ منزلیں تسلی سے، آج رونے کا دن ہے۔ بہن سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا۔ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں۔ ظالموں نے انگوٹھی اتارنے کے لیے انگشت مبارک کاٹ ڈالی۔ مرثیہ پڑھا جناب زینب نے، صلی علیہ یا رسول اللہ ملک السماء، نانا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ ھذا حسین، یہ ہے آپ کا حسین جسے آپ زبان چساتے تھے، جسے آپ گود میں اٹھاتے تھے، جسے شانوں پر بٹھاتے تھے، جسے سینے پہ لٹاتے تھے، یہ آپ کا حسین۔
مسلوب الامام متوردا، جس کا امامہ اتار کے لے گئے. نانا بناتوں کا سبایا، نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر لیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پنجتن کے جنازوں کا تو یہ حال. امام سجاد کا جنازہ، امام باقر کا جنازہ، امام صادق کا جنازہ. رو رہے ہیں نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی اس امام بارگاہ میں روشنیاں ہیں، پنکھے ہیں، صاحبان ہیں، بڑے آرام سے بیٹھ کر ہم امام کا پرسہ دے رہے ہیں. ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے تو چلیے. چار اماموں کی قبروں پر کوئی صاحبان نہیں ہے، رات میں کوئی چراغ روشن نہیں ہوتا. یہ اہل بیت کے قبروں کا، یہ ہے امت کا سلوک. اہل بیت آج سلوک یہ ہے امت کا اہل بیت کے ساتھ. امام عسکری تقریباً 10 دن تک بستر علالت پر رہے، اور امام کے قریب ان لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا تھا جن کا امام سے محبت کا کوئی رشتہ نہیں تھا. اتنا گھٹن کا ماحول تھا. طبیبوں کے نام پر، طبیبوں کے ساتھ 2 آدمی چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ حضرت کے سرہانے بٹھائے رکھتے تھے. اور یہ وجہ یہ تھی کہ اب پتہ چلے گا کہ ان کا جانشین کون ہے، تو مولا کو پرسہ دیں. مولا تھے مگر بابا کے سرہانے نہیں تھے. بعض جوانوں کو میں نے سنا ہے، میں فلاں ملک چھوڑ کر آ گیا، میں نے اتنی دولت چھوڑ دی اپنی اس لیے کہ میرے والد بستر پر آ گئے تھے، میری والدہ کو میری ضرورت تھی. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اولاد اپنے ماں باپ کے سرہانے آ جاتی ہے نا. جب ماں باپ بستر پہ آ جائیں تو اولاد ماں باپ کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتی ہے. لیکن سلام ہو امام زمانہ کو، بابا بستر علالت پر ہیں، شہادت قریب ہے، مگر امام زمانہ اپنے بابا کے قریب نہیں آ سکتے. پھر جب میرے مولا کی شہادت ہو گئی تو غسل و کفن دینے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو تیار کر دیا گیا. وہ ایک معجزے کی کیفیت ہوئی کہ کچھ دیر کے لیے باہر بھیجے گئے اور پھر غسل و کفن شدہ جنازہ نظر آیا. امام نے کیسے جنازے کو اپنے بابا کے غسل دیا. پھر ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ میں لوگ شریک ہیں. جعفر ابن علی نقی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. 5 سال کا سن ہے امام زمانہ کا. گھر سے باہر آتے ہیں، کہتے ہیں چچا پیچھے ہٹیے. آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے ہیں، دوبارہ گھر میں چلے جاتے ہیں. کاندھا دینے والا بھی بابا کو موجود نہیں ہے. مگر آئیے، چلیے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آمادہ ہو گئے، چلیے امام زمانہ کی بارگاہ میں. پرسہ دیتے ہوئے امام سے کہ مولا آپ نے بابا کا جنازہ غسل و کفن دیکھا، آپ کے بابا کے جنازے کو غسل و کفن دیا گیا، آپ کے بابا کے جنازے کا نماز جنازہ ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں سامرہ میں لوگوں نے کاندھا دیا. سلام ہو آپ کے جد حسین پر، جن کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا. کوئی نہ تھا جو زہرا کے بچے کو دفناتا. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. مجلس بڑی نورانی ہے، مجلس بہت نورانی ہے. روتے ہوئی آنکھوں کے ساتھ امام زمانہ کو دعوت دیجئے، مولا ایک لمحے کے لیے ہماری اس مجلس میں آ جائیے. یہ سب آپ کے جد حسین کو رونے والے بیٹھے. اجر و کمل اللہ. زینب بی بی نے کیا کیا منظر نہیں دیکھے. جو بی بی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو، جو بی بی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہو، اس نے شام غریبہ میں نماز مغرب بغیر چادر کے کیسے پڑھی ہوگی. اجر و کمل اللہ. جب کہا ہوگا نا تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، عجب نہیں بی بی نے اللہ سے کہا ہو یا اللہ اپنی زینب کی نماز قبول کر. تیری زینب تیرے سامنے بغیر چادر کے کھڑی ہے. اجر و کمل اللہ. ساری رات حسین کی امانتوں کو سنبھالتی رہی. 11 محرم کو امام حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہیں.
کوفے کی بازاروں سے گزری، کہیں کسی نے صدقے کی کھجوریں دیں، ایک بچے نے کھجور کا دانہ اٹھانا چاہا تو دور سے اسے آواز دے کر کہا الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ سمجھداریاں قربان ہوں اہل بیت کے بچوں پر۔ اس بچے نے بھوک کے باوجود، بھوک لگی تھی اس کے باوجود وہ کھجور کا دانہ واپس رکھ دیا۔ وہ ایک عورت جو دیکھ رہی تھی قریب آ کے کہتی ہے بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، اگر کوئی غربت میں جاننے والا مل جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، دل کرتا ہے اسے لپٹ کے روئیں۔ میری بیوی زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو نام بتاتی۔ اب ایسا احترام کرنے والا کوئی مل جائے تو کیا کہتی زینب؟ فرمایا ام حبیبہ پہچانو، یہ زینب تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ میری بیوی نے مولا حسین کی امانتوں کو کہاں کہاں بچایا۔ رو رہے ہیں مجھے جلدی نہیں ہے، رونے کا دن ہے، رونے کا پرسے کا دن ہے۔ کہاں کہاں جناب زینب نے امام حسین کی امانت کو بچایا ہے۔ ایک امانت کا ذکر کر دوں جو اونٹ سے گرائی گئی۔ جناب سکینہ گری نہیں تھی، جب بابا کا سر دیکھتی تھی فریاد کرتی تھی، بھائی علی اکبر کا سر نظر آتا تھا آواز دیتی تھی، سارا قافلہ روتا تھا۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے؟ تو اس نے کہا تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دیتا۔ جناب سکینہ کو اونٹ سے گرا دیا گیا، قافلہ آگے بڑھا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، بھیا میں گر گئی، وہ بھی اماں مجھے ساتھ لے جاؤ، اماں روا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ کیسے زینب بچا کے لائی۔ قافلہ شام پہنچا، امام سجاد فرماتے چھتوں سے آگ کے انگارے اور پتھر پھینکے جا رہے تھے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے، مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ عزاداروں بہت گریہ ہو گیا، سب آنکھیں رو لیں، سب نے گریہ کر لیا۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے۔ بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، بہت دیر تک مصائب پڑھے جائیں یا ایک جملہ کہہ دیا جائے، بعض اوقات رونے کو ایک جملہ کافی ہے۔ میرے پاس ایک جج صاحب کی عدالتی کارروائی کی وہ کٹنگ موجود ہوگی، ظاہراً پنجاب کی عدالت میں کہیں کسی فورم کی کسی سطح کی عدالت تھی، وہ گواہوں سے گواہیاں سن رہے تھے اور ان کا کاتب بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا اور قاصد دروازے پہ آوازیں لگاتا تھا، عمران حاضر ہو، ستار حاضر ہو۔ ایک بندہ آتا تھا، اپنے بیان قلم بند کرواتا تھا، اسی اثنا میں قاصد نے آواز لگائی زینب حاضر ہو۔ ان کا قلم چھٹ گیا، جیسے آپ رو رہے ہیں نا ایسے بلند آواز سے روئے، کرسی چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بعد میں اسٹاف کے لوگ، عملے کے لوگ پہنچے، حضور کیا ہوا؟ تو روتے ہوئے کہنے لگے 1400 سال بعد مجھ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا۔ امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے، شام کا دربار، شام کا زندان، امام سجاد
फरमाते हैं हम अहले बैत पे वो दिन बड़ी मुसीबत का दिन होता है जब हम अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते। जब हम अल्लाह के हुजूर खड़े नहीं हो पाते वो बड़ी तकलीफ़ का दिन होता है हमारे लिए। मेरे जद अली चंद दिन बैठ के नमाज पढ़ते रहे, मेरी दादी ज़हरा ने 3 दिन बैठ के नमाज पढ़ी। एक दिन मैंने देखा फूफी ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही है। फूफी अम्मा आप आलिम है गैर मौलमा है। ये वक्त जनाब ज़ैनब ने देखा। फिर वो कैसी कैफियत थी जब जिंदान के अंदर एक नन्हा सा जनाजा उठाया गया, वो हुसैन की अमानत जिंदान में रह गई। अजर कमाल अल्लाह, अजर कमाल अल्लाह। बुजुर्गों ने ये मसाइब बयान किए हैं कि गस्साला जब गुस्ल देने आई ना तो रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद के सामने बैठ के कहने लगी आपकी बहन को क्या बीमारी थी, आपकी बहन किस बीमारी में इस दुनिया से गई है। इमाम ने रोते हुए फरमाया मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहने लगी जब मैंने कुर्ता अलहदा किया है तो बदन पे नीले निशान। इमाम के आंखों में आंसू आ गए, मेरी बहन पे ताजियानों के निशान। किसी ने मदीने में अजर कमल अल्लाह थकेंगे नहीं। किसी ने मदीने में इमाम सज्जाद से पूछा कि आप पे ज़ईफ़ी कैसी है, ये बुढ़ापा कैसा है, ये बाल सफ़ेद कैसे हो गए। फरमाया बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। सकीना का जनाजा जिंदान में दफना दिया। अज़ादारो अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी का एक अजीब जुमला है। वो कहते हैं जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था। जनाब ज़ैनब जलते हुए खेमे में जाती थी, आगे बढ़ती थी, आग की लपेटें रोक देती थी, फिर रास्ता बदल के आती थी, फिर आग की लपेटें रोक देती थी। कैसे अंदर गई हैं, कैसे अपने बच्चे को उठा के लाई हैं। इमाम सज्जाद को पुश पे उठा के लाई। इमाम सज्जाद को जनाब ज़ैनब ने पुश पे उठाया है, बाहर लाके एक जगह बिठाया है। ज़ीशान हैदर जवादी कहते हैं जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना जनाब ज़ैनब के लिए कितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से बीबी रबाब को उठाना। बीबी को लेकर आते थे, बीबी फिर चली जाती थी। जनाब ज़ैनब से कहा ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है। किस मुश्किल से जनाब रबाब को कब्र सकीना से उठाया, बीबी को लाके महफिल में बिठाया, बार बार मुड़ मुड़ के बच्ची की कब्र देखती रही। शाम के देहात की औरतों ने अलविदा अलविदा के नोहे बुलंद किए। जनाब ज़ैनब ने महफिल का पर्दा हटाया, कहा शाम की औरतों मुझ पे एक एहसान करोगी। बीबियों ने, औरतों ने आवाज देकर कहा बीबी हुक्म करेंगी। इशारा करके कहा हमारी सकीना को अकेला न छोड़ना। अल्लाह आपको शाम जनाब सकीना की ज़ियारत का शरफ अता करे। अब जब जाए ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं पर एक नौहा पढ़ती है तुम्हारी फूफी से वादा किया था। काफिला शाम से चला, बहुत गिरिया हो गया, मगर मुझे कुछ देर और अपनी खिदमत में रहने दीजिए। जनाब ज़हरा हमसे राजी हो। काफिला शाम से चला, एक ऐसे रास्ते पे आके पहुंचे जहां से 2 राहें निकलती थी। एक सेराहे पर आकर पहुंचे तो जनाब ज़ैनब ने पूछा, फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ये रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं। कहा फूफी अम्मा एक मदीना जाएगा, एक करबला जाएगा। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन में करबला जाऊँ, मुझे मेरे भाई की कब्र पर पहुंचा दो। उधर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रिज़वानुल्लाह ताला अलैह अपने ग़ुलाम अतिया के साथ कब्र हुसैन की ज़ियारत को आए हैं। पहला ज़ायर कब्र इमाम हुसैन साहबी रसूल, वो कब्र इमाम हुसैन पे पहुँचे हैं, नाबीना हो गए थे, यकम देखते थे। इमाम हुसैन की कब्र पे पहुँचे तो अतिया से कहा दूर जाके बैठ जाओ, मैं हुसैन की कब्र पे बैठना चाहता हूँ। थके नहीं आपकी आवाज़ें, ये एक ख़ास कैफियत है जो इस वक्त मजलिस में हाकिम है। अतिया कहता है मैं दूर बैठा देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जाबिर हुसैन से बातें कर रहे हैं और हुसैन का जवाब कब्र से आ रहा है।
کہ ایک مرتبہ چونک کے کھڑے ہوئے اور مجھے بلا کے کہا کہ مجھے دور لے جاؤ، مجھے کچھ فاصلے پر لے جاؤ اور دیکھو کہیں سے کوئی آ تو نہیں رہا۔ عطیہ کہتا ہے میں نے پہلے اپنے مالک کو دور لے جا کے بٹھایا اور پھر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے میں نے دیکھا تو مجھے کالے علم آتے نظر آئے۔ میں نے قریب جا کر کہا مالک کچھ کالے علم آ رہے ہیں، ایک قافلہ ہے جو آ رہا ہے۔ جابر نے ایک مرتبہ کربلا کی حدوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے حسین کی آواز آئی ہو جابر ذرا دور چلے جاؤ، بہت دن ہو گئے بہن سے ملے، میری بہن مجھ سے ملنے کا، میرے بچے مجھ سے ملنے آئے۔ بیوی زینب نے قبر حسین کو دیکھا، خود کو سواری سے گرا دیا، گئی قبر حسین مبارک۔ عجب نہیں ایک جملہ کہا ہو حسین تمہاری بہن شرمندہ ہے، سکینہ کو شام میں چھوڑ کر ماتم حسین